الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے جو کہ صحابی ہیں یہ حدیث مبارک نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، کہ کل قیامت والے دن متکبرین کو مردوں کی صورت میں چونٹیوں کی مانند جمع کیا جائے گا، یعنی صورتیں شکل و صورت تو ان کی مردوں جیسی ہی ہوگی، انسانوں کی طرح ہی ہوں گے، لیکن جسامت کے اعتبار سے وہ انتہائی چھوٹے چونٹیوں کی مانند ہوں گے۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ان کو ڈھانپ لے گی۔ یساقون الی سجن فی جہنم، جہنم کے قید خانے کی طرف ان کو ہنکایا جائے گا۔ یسمى بولس، جس کا نام بولس ہے، یعنی جہنم کے اس حصے کا نام جہاں متکبرین کو قید کیا جائے گا اور وہ متکبرین کے لیے قید خانہ ہوگا، اس حصے کو بولس کہتے ہیں۔ تعلوہم نار الانیار، جہنم کی آگوں کی آگ ان پر مسلط ہو جائے گی۔ نار الانیار، آگوں کی آگ، یعنی آگ جہنم کی تو اپنی جگہ ہی انتہائی خطرناک اور سخت، لیکن جہنم کی آگ میں بھی جو سب سے زیادہ خطرناک اور سخت ہوگی، جس کو نار الانیار یعنی آگوں کی آگ فرمایا گیا، تعلوہم، وہ ان پر مسلط ہوگی۔ یسقون من عصارة اہل النار طینۃ الخبال، اگر انہیں پیاس لگے گی، پانی کی طلب کریں گے تو جہنمیوں کا نچوڑ جو کہ خون اور پیپ کی شکل میں ہوگا، زخموں سے رستہ ہوا، وہی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ متکبرین کا انجام ہوگا جو دنیا میں تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تکبر کی حقیقت پچھلی احادیث کے اندر بارہا مرتبہ آئی ہے کہ تکبر در حقیقت بطر الحق و غمط الناس، کہ حق بات کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ایک طرح سے تکبر کی علامت۔ تکبر کی کئی طرح کی علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں سے یعنی اگر کسی آدمی کو یہ جانچنا ہو کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں، بڑائی ہے یا نہیں، عرض کیا تھا کہ تکبر ایک ایسی روحانی باطنی بیماری ہے جس کا اندازہ عام طور پر ہر آدمی کو ہوتا نہیں ہے۔ سمجھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، وہ تو بڑا متواضع ہے اور بڑا جو ہے عاجز اور منکسر المزاج ہے، لیکن حقیقتاً اس کے دل میں بھی تکبر ہوتا ہے، اور اس کو جانچنے اور پہچاننے کے لیے یہ علامات ہیں۔ حق بات کو، کسی کی حق بات اور درست بات کو قبول نہ کرے، بھئی میں تو بڑا ہوں، میں تو سربراہ ہوں، میں تو مالک اور باس ہوں، میں کیوں کسی کی بات مانوں، تو اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا اور دوسرے کی حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ بھی ایک علامت۔ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے اس کی علامت۔ اسی طرح پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا،
یہ متکبرین کی علامت ہے کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی تکبر کی علامت اور نشانی قرار دی ہے۔ لہذا اگر کسی نے تہبند پہن رکھا ہے تو پینٹ پہن رکھی ہے اور شلوار پہن رکھی ہے، تب بھی اس کا اہتمام ضروری ہے، نماز میں ہو، نماز کے علاوہ میں ہو، پانچے ٹخنوں سے اوپر ہوں، ٹخنوں کا ڈھانپنا، ٹخنوں کو بند رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ چال میں اکڑ کر ہونا، اکڑ کر چل رہا ہے، اترا کر چل رہا ہے اور شیخی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ تکبر کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ تو حق بات کو قبول نہ کرنا، حقیر سمجھنا، پانچوں کا ٹخنوں سے نیچے کرنا، چال میں اکڑ پیدا کرنا، اترانا، ریا نمود کہ اپنی چیزوں کی، اپنی نعمتوں کی جو ہے لوگوں کو دکھلا رہا ہے، نعمتوں کو دکھلا رہا ہے، یعنی اس نیت اور ارادے سے پہن رہا ہے کہ لوگ جو ہے نہ دیکھیں، اور جو ہے لوگوں کے برتری اپنی قائم اور ثابت کرنا مقصد ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا اگر صرف اظہار مقصود ہے کہ اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں اس لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ تو تکبر نہیں، لیکن اس کے ذریعے ریا نمود، دکھلاوا اور سجاوٹ بناوٹ یہ نمود اور تکبر کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ متکبرین کی علامات ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ یحشر المتکبرون امثال الدر، قیامت والے دن وہ چونٹیوں کی مانند ان کو جمع کیا جائے گا، فی صورت الرجال، صورتیں تو مردوں جیسی ہوں گی۔ بعض علماء نے یہ بتلایا کہ اس حدیث کے اندر چونٹیوں کی مانند جمع کرنے سے مراد حقیقتاً چونٹیوں کی طرح جسامت کا ہونا نہیں ہے، مطلب صرف ان کی ذلت اور رسوائی کو بیان کرنا ہے۔ جس طرح چونٹیوں کو آدمی خاطر میں نہیں لاتا ہے، لوگ پاؤں تلے رونڈ ڈالتے ہیں، ایسے ہی ہوں گے تو بڑے ڈیل ڈول کے قد و قامت کے حامل ہوں گے، جیسے دنیا میں ان کا قد و قامت تھا ایسے ہی ہوں گے، لیکن کوئی انہیں خاطر میں نہیں لائے گا، اور سب ان کی طرف بے توجہی اور بے التفاتی کا جو ہے مظاہرہ کریں گے، نہ کوئی خاطر میں لائے گا، نہ کوئی ان کو کوئی حیثیت دے گا، تو ذلت و رسوائی ان پر مسلط ہوگی۔ جبکہ بعض حضرات محدثین فرماتے نہیں، صورتیں، شکلیں تو بالکل دنیا جیسی ہی ہوں گی، البتہ ان کا سائز، ان کی جسامت اور ان کی قد و قامت کو کم کر دیا جائے گا، اور وہ چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بونوں کی طرح وہ ان کو جمع کیا جائے گا۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف رسوائی ان پر مسلط ہوگی۔ یہ تو طے ہے کہ دنیا میں انسان جس جسم کے ساتھ تھا، قیامت والے دن اسی جسم کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ جسم کا اگر کوئی حصہ کسی نے کاٹ دیا بھی ہو تب بھی وہ اس کو لگا دیا جائے گا، کسی کی زائد انگلی تھی کٹوا دیا، قیامت والے دن وہ بھی اس کے جسم کا حصہ ہوگی، اور سزا اگر بھگتنی ہوگی تو اس حصے کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ چھوٹے بچے کو جب ختنہ کیا جاتا ہے تو کھال کا جو حصہ کٹ جاتا ہے وہ بھی لگا دیا جائے گا، اور اس حصے کو بھی جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو انسان کے جو اصل اجزاء ہیں جس پر وہ دنیا میں تھا، بعینی ہی اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، تاکہ جس جسم نے، بدن کے جس حصے نے دنیا میں گناہ کیا ہے، آخرت میں وہی حصہ، بدن کا وہی حصہ سزا بھگتے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جسم کوئی اور ہو، آخرت میں کوئی اور جسم اٹھایا جائے، یہ تو پھر کرے کوئی بھرے کوئی والی بات ہوگی۔ دنیا میں تو گناہ کسی جسم نے کیا، آخرت میں کوئی دوسری شکل و صورت میں اٹھایا جا رہا ہے تو جو ہے سزا اس کو مل رہی۔ تو یہ تو طے ہے کہ اسی شکل و صورت میں اٹھایا جائے گا انسان کے اپنے اصل اجزاء پر، اور اسی کوئی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اپنی اصل حالت میں ہوں گے، لیکن قد کاٹ کو تھوڑا مختصر اللہ جل شانہ فرما دیں گے، اور پھر ان پر ذلت و رسوائی ہوگی، جہنم کے سب سے جو ہے خطرناک تہ خانے میں، قید خانے میں مقید ہوں گے، اور غذا کے صورت میں زقوم
جہنم کی آگ ان پر مسلط ہوگی، اور جہنمیوں کا نچڑا ہوا گندگی جو ہے اللہ بچائے اللہ بچائے انہیں پانی کی شکل میں دیا جائے گا۔ ہر حال میں اللہ جل شانہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دعاؤں کے اندر اس کو بھی شامل کریں، اللہ مجھے تکبر سے، عجب سے، خود پسندی سے، خود رائے سے، حب جاہ سے، حب مال سے، عہدے کی محبت، مال کی محبت، ان ساری روحانی بیماریوں سے اللہ میری حفاظت فرما۔ اور روزمرہ کے اپنی دعاؤں کے اندر اس کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.